السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حصن المسلم میں آج جو دعا کرنی ہے وہ ہے مرغ بولنے اور گدھا رینکنے کے وقت دعا، یعنی جو گدھا جب چیختا ہے، جو آواز وہ نکالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یہ کہو اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتی ہوں، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں دعائیں ہمیں آتی ہیں، لیکن بس اب یہ یاد رکھنا ہے کہ مرغ بولنے کے وقت پڑھنی ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور یہ دعا آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کی بھی ہے۔ اور دوسری، جب آپ گدھے رینکنے کی آواز سنیں تو پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد ہے اچھا، اس میں جو آ رہا ہے نا کہ یہ کیوں پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ رات کو کتے بھونکتے ہیں وقت کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتوں کے بھونکنے اور گدھے کے رینکنے کی آواز سنو تو ان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس میں بھی اللہ کی پناہ کیسے آپ مانگیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، یعنی کوئی بھی تعوذ جو آپ کو یاد ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ۔ پھر اس کے بعد ہے جس کو تم نے برا بھلا کہا تو اس کے لیے دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ جس بھی مومن کو میں نے سخت سست کہا ہو تو قیامت کے دن اس کو اپنے ہاں اس آدمی کے لیے قربت کا ذریعہ بنا۔ ٹھیک ہے، اور اس کا دعا ہے اللہم فایما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ۔ اور اس لیے کیونکہ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں، اور جو ہم نے اگر اس کے حق میں کوئی زیادتی کر دی ہے تو اس کے لیے ہم پھر دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اور آپ یہ دیکھیں کہ ہو جاتا ہے انسان سے کبھی، اگر کوئی اس کا کوئی کام ٹھیک نہ ہو یا کوئی خرابی ہو جائے تو انسان کسی دوسرے کو اس طرح کہہ دیتا ہے، تو پھر یہ دعا یاد کریں اور پڑھیں اللہم فایما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ، اللہم فایما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ۔ اور یہ والی جو روایت ہے صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ فجعلھا لہ زکاۃ ورحمہ، کہ اس کو اس کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بنا۔ پھر اس کے بعد ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تعریف کہے تو پھر کیا کہنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی تعریف کرنا ہی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ کہے میں فلاں کے متعلق گمان کرتا ہوں وہ نیک، امانت دار، با اخلاق ہے اور اللہ اس کا حساب لینے والا ہے۔ میں کسی کو اللہ کے سامنے پاک قرار نہیں دیتا، میں فلاں کو ایسا اچھا گمان کرتا ہوں بشرطے کہ وہ اسے اچھی طرح جانتا ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ تعریف ہے جو کہ سچی ہے، اس کے لیے بھی کتنی احتیاط سکھائی گئی ہے۔ اور جھوٹی تعریف کا تو پھر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو انسان نعوذ باللہ کسی کی خوشامد کرتا ہے اپنا کام نکلوانے کے لیے۔ مسلمان اپنی تعریف سن کر کیا کہے؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون۔ اے اللہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے میری گرفت نہ کرنا اور مجھے معاف فرما دے جس چیز کو یہ نہیں جانتے، اور جو یہ گمان کر رہے ہیں تو مجھے اس سے بہتر بنا دے۔ کیونکہ ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ سے بہت خوش ہو جاتے ہیں، یا آپ نے کوئی احسان کیا ہو ان پر، یا کوئی فی سبیل اللہ کام آپ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ لوگوں کی بہبود کے لیے ہوتا ہے تو لوگ اس کو حق میں بہت اچھا لے کے اور بے ساختہ تعریف آپ کی کر دیتے ہیں۔ تو اس تعریف پر انسان کو پھولے سمانے کی بجائے یہ کرنا چاہیے کہ یہ سوچے کہ جو تعریف میری کی جا رہی ہے ہو سکتا ہے میں ویسا ہوں ہی نہ، تو یا اللہ ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں کہ اس سے میری گرفت نہ کرنا جو یہ کہہ رہے ہیں، اور مجھے معاف فرما دے جس چیز کو یہ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی کس شخص کے اندر اس دعا کا خیال آئے گا جو یہ
خیال کرے اور یہ یاد رکھے کہ ہم اپنے نفسوں کو پاکیزہ قرار نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے حق میں کتنا ہی اچھا ہم نے کام کیا ہو، کوئی احسان ہی اس پر کر دیا ہو، لیکن ہم ہی جانتے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہوتی ہے اور ہم سے پھر بھی کیا کیا کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اور بظاہر دیکھنے میں جو لوگوں کو نظر آتا ہے، ہم باطن میں ویسے نہیں ہوتے. اور انسان کو ایسا سمجھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جس دن وہ خود کو ایسا سمجھے کہ اس نے تکبر کیا اور اپنی ذات کی بڑائی میں پڑ گیا اور ناکام ہو گیا. اور پھر ہے کہ وَاجْعَلْنِی خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ، اور جو یہ گمان کریں تو مجھے اس سے بہتر بنا دے. آمین. حج یا عمرے کا احرام باندھنے والا تلبیہ کیسے کہے؟ اس میں ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے. میں حاضر ہوں، بے شک ہر قسم کی تعریف اور نعمت تیرے ہی لیے ہے اور تیری ہی بادشاہت ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اور یہاں سے اب حج کی دعائیں شروع ہو رہی ہیں 2-3 صفحات تک، اور اس کو پھر سے پڑھتے ہیں. تلبیہ پکارنا ہے. جب آپ عمرے کے لیے نیت کریں تو عمرے کا بھی یہی ہے، اور اس کے بعد حج کی نیت کی ہے تو پھر بھی یہی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ دیکھیں، حج اور عمرے کا سفر ویسے ہی خالصتاً انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے دل کو بالکل صاف خلوص نیت سے اللہ کے گھر کی راہ کی طرف جائیں، عازم سفر ہوں. اور یہ جو دعا، یہ تلبیہ جو انسان پکارتا ہے، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم یا اللہ تیری پکار پر حاضر ہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں. میں حاضر ہوں، بے شک ہر طرح کی نعمت اور تعریف تیرے ہی لیے ہے، تیری ہی بادشاہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. یعنی اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا ہے. اور بس جب حج کے سفر پر آپ روانہ ہوں تو اپنے دین کو بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص کر لیں. اور دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے نا آپ کی ظاہری تیاری ہے اور ایک آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں، لیکن جو باطنی تیاری ہے نا، وہ کیفیت پیدا کرنے کی، ایک روحانی جو تعلق اللہ سے پیدا کرنا ہے، وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو لبیک پکارتے ہوئے بھی ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں دہرائیں، خالی الفاظ کو بس نہ پڑھتے جائیں، بلکہ ترجمہ اسی لیے پڑھا ہے کہ یاد رہے اور اس کے مطابق انسان اس دعا کو پڑھتا رہے. پھر اس کے بعد اگلی دعا ہے، جب حجر اسود کے پاس آئے تو تکبیر کہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پر بیت اللہ کا طواف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر یاد رکھنا ہے. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے. آسان دعا ہے، ہم سبھی اس کو پڑھتے ہیں، یہی یاد رکھیں اور یہی پڑھتے رہیں. بہت سی دعائیں نہیں بھی آتی ہیں تو اس کو شامل حال رکھیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. صفا اور مروہ پر ٹھہرنے کی دعا. صفا اور مروہ پر جب سعی کی جاتی ہے نا تو ہر چکر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی کے قریب آئے تو یہ پڑھا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ. بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر یعنی نشانیوں میں سے ہیں، میں بھی اسی سے شروع کر رہا ہوں جس سے اللہ نے شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے شروع کیا، اس پر چڑھے حتیٰ کہ بیت اللہ کو دیکھا، پھر قبلہ رخ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان فرمائی اور درج ذیل الفاظ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر.
لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس اکیلے نے تمام دشمن لشکروں کو شکست دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں دعا کرتے رہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کہتے، یعنی وہیں پر آپ رکے ہوئے ہیں اور آپ یہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث میں مذکور ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ پر بھی کیا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ خود صحیح کر رہے ہیں تب بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر چکر میں صفا پر بھی رکنا ہے، پھر مروہ پر بھی رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ پہاڑیاں کاٹ کر چھوٹی کر دی گئی ہیں، بعض اوقات یہ نہیں ہو سکتا کہ سنت پر پورا عمل کیا جائے اور آگے تک جا کر کعبے کی طرف نظر پڑے، تو لیکن جہاں تک آپ رش سے بچتے ہوئے پہنچ سکتے ہیں وہاں پر کہیں سائڈ پر رک جائیں اور یہ دعا پڑھیں۔ اگر یاد نہیں ہے تو ساتھ میں ضرور دعاؤں کی چھوٹی کتابیں الحمدللہ اب اویلیبل ہوتی ہیں، کیونکہ اوپر سے تو ہمیں یہ دعا آتی ہے، آدھی نہیں آتی کیونکہ وہ عادت میں شامل نہیں ہے نا، تو یہ سنت کی پیروی کرتے ہوئے پڑھیں، پھر اس میں بیچ میں اپنی دعائیں جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، اور پھر اس کو آپ نے 3 دفعہ یعنی کہ کرنا ہے اس طرح۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آخری الفاظ جو ان سے ہیں وہ نئے ہو سکتے ہیں کسی کے لیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یوم عرفہ کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دعاؤں سے بہتر عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور اس دن سب سے بہتر کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ بھی دعا جو سی ہے عموماً ہم پڑھتے ہیں، صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہے، فجر اور مغرب کے بعد 10 دفعہ پڑھنا شامل ہے، اور اس کی ایک تسبیح بھی کی جائے، اور اسی طرح سے اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو 10 دفعہ، نہیں تو ایک ہی دفعہ یہ کلمہ دہرایا جائے۔ اور اسی طرح جب آپ تسبیحات فاطمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کے بعد ایک دفعہ یہ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، اور یہی آپ نے عرفہ کے دن دہرانی ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہتر دعا کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر حج میں یعنی انتظار ہے، آپ نے وہیں پہ وقت گزارنا ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو بس آپ یہ دعائیں ہی پڑھتے رہیں، اور یہ والی دعا اس کو آپ وہاں پر بار بار دہرائیں۔ مشعر حرام کے قریب ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، جب مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں پہاڑی کے قریب پہنچے تو قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی کلمات کہتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر ٹھہرے رہے یہاں تک کہ جب خوب روشنی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی وہاں سے چل پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا ذکر بھی وہاں پر کیا ہے، تکبیرات بہت زیادہ پڑھنی ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے کلمات پر مبنی دعائیں پڑھتے رہنا ہے۔ رمی جمار کرتے ہوئے ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جمرات کو رمی کرتے ہوئے ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہا، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر پہلے اور دوسرے جمرہ کو رمی کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جمرہ عقبہ کو آپ نے رمی کی، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے رہے اور وہاں سے ہٹ گئے، اس کے پاس رکتے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے دوسرے جمرہ کو یعنی اولا اور جو بیچ میں وسطیٰ ہے اس پر تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ہے، لیکن جمرہ عقبہ کو رمی کے بعد آپ نے وہاں پر آپ رکے نہیں ہیں، اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کا پڑھنا یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا ہی تھا آج، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم باقی پڑھیں گے۔ تو لیکن صفحہ پر جو دعائیں باقی آ رہی ہیں وہ بھی پڑھ دیتے ہیں۔ تعجب اور خوش کن کام کی دعا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی بعض اوقات کسی کام پر آپ کو تعجب ہوتا ہے تو ویسے ہی فضول کلمات انسان بولنے کی بجائے زبان پر ان کلمات کو سجائے کہ جس میں پڑھنے سے آپ کو ثواب بھی ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اور اسی طرح اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اس کی قدرت سے، اس کی پاک اور اس کی جو بڑائی ہے اس سے کچھ بھی بعید نہیں کہ وہ کیا کرے. اور آج میں وہ ایک خاتون مجھے کہنے لگی کہ بیماری کی حالت میں بھی نا، جب آپ بعض اوقات آپ اس طرح شدید بیمار ہوتے ہیں کہ صحت کی کوئی امید ٹوٹتی جا رہی ہوتی ہے. ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات سب کچھ آپ نے آزما لیا ہو لیکن اوپر نیچے کافی مسائل پیش آ رہے ہوں، تو اس وقت بھی اللہ اکبر. اور بعض اوقات جہاں کہیں درد ہو رہا ہے تو درد کی جگہ پر اللہ اکبر، اللہ اکبر کہ یا اللہ تیری بڑائی سے تو کچھ بعید نہیں کہ تو مجھے صحت دے دے اور میرے کاموں کو حل کر دے. اور پھر اسی طرح سبحان اللہ میں بھی یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر خامی کمی سے نقص سے مبرہ ہیں، تو وہ ضرور ہمارے جو بھی کام ہیں وہ اس میں، یعنی کہ اللہ کی یعنی سبحان اللہ، اللہ کی ذات سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، کچھ بھی دور نہیں ہے. یعنی ہم بعض اوقات صرف اسباب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صرف کن سے کام، اللہ کے کلمہ کن سے کام ہو جاتے ہیں. پھر خوشخبری ملے تو کیا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی ایسے کام کی خبر ملتی جو آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے. ٹھیک ہے، بس اتنا ہی آج پڑھتے ہیں. اور اس کی دعا بھی ہے تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. آج اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.